السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہنا اسلم آفیشیل۔ اپنے ناول زندگی مسکرا دو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ زندگی مسکرا دو ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو آج کس نمبر 31 ہے، تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں ہوا کی بیٹی ہوں کوئی کھلونا نہیں، میں ہوا کی بیٹی ہوں کوئی کھلونا نہیں، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا۔ چلتا ہوں میں، بیٹھیے ہاشم صاحب، چائے پی کر جائیے گا۔ زویا الہی کو محبت اور خلوص اس کے لفظوں میں ہی نہیں، نظروں میں بھی نظر آیا تھا۔ نہیں مس زویا، چائے پھر کبھی صحیح۔ ہاشم صاحب، آپ نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا، اس کے لیے شکریہ۔ وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ مس زویا، خدا پر میرا یقین بہت پختہ ہے، اور جب خدا پر یقین پختہ ہو تو اس کے احکامات پر بھی ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا حساب میرے ذمے نہ ہو۔ آپ کی بجائے کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تب بھی میں اس کے لیے یہی کرتا جو آپ کے لیے کیا ہے۔ خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ ہاتھ میں فائل تھا، میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ چونک کر دیکھا تو فرحان الہی کھڑے تھے۔ سائم بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ زویا، اب یقین آ گیا کہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ہر چیز پر اختیار رکھتی ہے، اور جب تک بھیڑیوں کی دنیا میں ہاشم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے تب تک انسانیت کا وجود باقی رہے گا۔ زوئی، ہاشم بلوچ کی صورت میں خوش قسمتی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اسے خالی مت لوٹاؤ۔ ہاشم بلوچ جیسے مخلص لوگوں کا ساتھ کسی قسمت والے کو ہی مل سکتا ہے۔ جو ہوا اسے بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ قدرت نے تم سے کچھ چھینا ہے تو بہت کچھ دیا بھی ہے۔ جو چھن گیا اسے یاد کرنے کی بجائے جو ملا ہے اسے یاد رکھو۔ جو خود کو جس درد کے گھر میں قید کیا ہے اسے توڑ کر خود کو رہائی دے دو۔ تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں، پھر سزا کیوں کاٹو۔ فرحان الہی کا ہاتھ اس کے شانے سے اس کے سر پر جا ٹھہرا۔ اس وقت زویا الہی کو وہ ایک شفیق باپ کی طرح لگے۔ میں نے خود کو درد سے رہائی دلانے کے لیے سارے شیشے توڑ ڈالے سر، آپ صحیح کہتے ہیں۔ پرخلوص ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے۔ زویا الہی فرحان الہی کے شانے پر سر ٹکایا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی تو آنکھوں میں آنسو بھی تھے جو فرحان الہی کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ فرحان الہی نے اپنے دوسرے بازو کو سائم الہی کے کندھوں کے گرد پھیلایا۔ ڈیڈ دیکھیں، آج زوئی مسکراتے ہوئے کتنی اچھی لگ رہی ہیں، خدا کرے یہ ہمیشہ مسکراتی رہیں۔ تینوں ایک ساتھ مسکرا دیے۔ زوئی، ہاشم بلوچ نے موم سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے اور موم نے ہاں کر دی ہے۔ فرحان الہی کے بازو سے حلقے سے نکل کر وہ حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر سر فرحان الہی نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ زوئی، انہوں نے ہمیشہ ماں بن کر تمہارا ہر فرض خوش اسلوبی سے نبھایا ہے، انہیں اپنا یہ فرض بھی نبھانے دو۔ سر، آپ لوگوں کے اتنے احسانوں کا قرض کیسے چکا پاؤں گی؟ زویا الہی کی آنکھوں میں تشکر کے ساتھ ساتھ فکر کی جھلک بھی تھی۔ زوئی، اس احساس سے نکل آؤ کہ تم پر کسی نے احسان کیا ہے۔ میں نے اور موم نے جو کچھ کیا اپنا فرض سمجھ کر کیا۔ اس قرض کو اتارنے کی کوشش کرو جو انسان ہونے کے ناطے اس پر لاگو ہوتا ہے۔ چلو سمندر چلتے ہیں، راستے میں موم کو بھی لے لیں گے۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، موم مجھ سے ناراض ہیں، ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ تو انہیں منا لو۔ وہ کیسے سر؟ گھر واپس آ کر۔ زوئی، وہ گھر ہم سب کا ہے، تم اس پر اتنا ہی حق رکھتی ہو جتنے باقی مکین رکھتے ہیں۔ زوئی، نہ ہمارا رشتہ وہ تھا جو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور نہ تعلق۔ میری نظر میں آج بھی تم وہی چھوٹی سی سہمی سی کیوٹ سی بچی ہو جو مجھے سڑک پر بے ہوش ملی تھی۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا
کہ اس گھر میں صرف اور صرف تمہاری جگہ اس کاغذی رشتے کی وجہ سے تھی، وہ نہیں تو تم اس گھر میں رہنے کا حق کھو چکی۔ کتنا غلط سوچا زوئی تم نے۔ سوری سر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زویا کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ وہ نظریں جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ زوئی، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو سامان پیک کرو، گھر چلیں۔ آپ شکریہ ڈیڈ، آپ نے زوئی کو قائل کر لیا۔ میرا بھی آپ کے اور موم کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ سیم، تم جانتے ہو مجھے تمہارے بغیر رہنا ہمیشہ ہی دشوار لگا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر مسکرا دیے۔ لندن ایئرپورٹ سے نکل کر ٹیکسی اس کے بتائے ہوئے ہوٹل کی طرف رواں دواں تھی۔ فرحان الہی بزنس کے سلسلے میں لندن آئے تھے۔ ٹیکسی سگنل پر رکی۔ فرحان الہی بیزاری سے شیشے کے پار دیکھنے لگے۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہستی کو دیکھ کر ان کا چونک جانا یقینی تھا۔ درِ کشف لبوں پر اس چہرے کو وہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا چشمہ اتارا اور کہیں یہ میرا کہیں گمان تو نہیں، مگر گمان یقین کا درجہ پا چکا تھا۔ وہ درِ کشف ہی تھی۔ شاید گزرے وقت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ نقوش کو بدل سکے۔ ہاں، ایک تبدیلی ضرور آئی تھی۔ چہرے پر بے فکری کی بجائے مسافتوں کی تھکن تھی۔ سوالوں نے اندر ہلچل اور بے چینی مچا دی، جیسے کسی خاموش سمندر میں اچانک سے طوفان اٹھاتا ہے۔ درِ کشف انگلینڈ میں کیسے؟ سگنل کھلتے ہی ٹریفک پھر سے سڑک پر رواں دواں تھی۔ پلیز گاڑی آگے والی گاڑی کے پیچھے رکھیں، مجھے ہوٹل نہیں جانا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے حیران نظروں سے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ گاڑی کشادہ گلی میں سے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی۔ فرحان الہی نے بھی ڈرائیور کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کچھ فاصلے پر ہی گاڑی روک دی۔ ہلکی ہلکی دھند سورج کو اپنی پناہوں میں لے چکی تھی۔ دھند کی وجہ سے ابتدائی شام کے سائے اور گہرے ہوئے۔ مصنوعی روشنیاں سرِ شام ہی روشن ہو چکی تھی۔ ٹیکسی سے باہر نکلے تو خنک سی ہوا نے سارے وجود کو ٹھنڈا کیا۔ انہوں نے خود کو گرم کرنے کے لیے کندھے پر لٹکا کوٹ پہن لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر انہوں نے اپنا بیگ لیا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے وہ گھر کے دروازے کے سامنے رک گئے۔ کہیں میرا وہم تو نہیں؟ بے یقینی نے اپنے پنجے گاڑے۔ نہیں، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ درِ کشف ہی ہے۔ سر کو جھٹکتے ہوئے، گمان کو شکست دیتے ہوئے انہوں نے ڈور بیل پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی۔ دروازہ 12 سالہ لڑکی نے کھولا۔ آئیں فوری اندر آ جائیں۔ اس بے تکلفی سے بچی کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کی آنکھوں میں ٹپکتی معصومیت اور ذہانت درِ کشف جیسی تھی۔ کالی بڑی بڑی روشن آنکھیں، گوری شہابی رنگت، چھوٹی سی ناک۔ اس نے ایک ایک نقش اپنی ماں کا چرایا تھا۔ سوری، مام آپ کو فوری کے نام سے ہی یاد کرتی ہیں، جو اس لیے منہ سے نکل گیا۔ آئیں انکل، اندر آ جائیں۔ اس نے انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ سامنے لاؤنج میں درِ کشف بیٹھی اپنے ہونٹوں کو کچل رہی تھی۔ بیٹھیں انکل، ہیٹر آن ہے، آپ اپنا کوٹ اتارنا چاہیں تو اتار دیں، میں آپ کے لیے کافی لاتی ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ فرحان الہی جواب دیے بنا صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ اپنی سوالیہ نظریں درِ کشف پر گاڑ دی۔ زندگی کو دہراؤ، یہ سوال آنکھوں سے نہیں زبان سے کرو، اور پھر میری اذیت کا مزہ لینا، پھر مجھ پر استہزائیہ سی ہنس کر کہنا خوب ہوئی، اسی لیے تو میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہو۔ طنز میں بھی بلاء کی معصومیت تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت